بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ تجویدی صلاحیتوں میں بہتری لانے کے لیے بنیادی قواعد سیکھنے کے بعد ان کی مشق ایک ضروری عمل ہے۔ ایک اور ذریعہ کسی ماہر استاد کو اپنا سبق سنانا ہے جو آپ کا سبق سن کر آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرے اور ان کی درستگی کروا سکے۔ تجوید سیکھنے والا خود اپنی غلطیوں سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ویڈیو اسباق کا یہ سلسلہ بنایا جا رہا ہے جس میں عام مشاہدہ کی گئی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کی اصلاح کے طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین اور تجوید قرآن حکیم سیکھنے کے خواہشمند حضرات کے لیے یہ اسباق مفید ثابت ہوں گے۔ عام مشاہدہ کی گئی غلطیوں اور ان کی اصلاح کے طریقوں کے متعلق یہ نواں سبق ہے۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ تفخیم سے مراد حرف کو موٹا، پر اور بھاری آواز کے ساتھ ادا کرنا۔ اس میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ تفخیم 7 حروف پر کیا جاتا ہے: خا، صاد، ضاد، غین، طا، ظا اور قاف۔ یہ حروف مخفمہ یا مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ ان پر جو بھی علامت یا حرکت ہو ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں۔ پر پڑھنے کا عملی طریقہ: زبان کی جڑ یعنی بیس آف دی ٹنگ کو بلند کرنا۔ حروف مستعلیہ کو پر پڑھنے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ یعنی پچھلا حصہ کو تالو یا سافٹ پیلیٹ کی طرف بلند کیا جائے۔ اس سے آواز حلق کے اوپر والے حصے میں جمع ہوتی ہے۔ یہ بلندی منہ میں ایک گونج یا خالی جگہ بناتی ہے جس سے آواز موٹی ہو جاتی ہے۔ حروف مستعلیہ میں ہونٹ عام حالت میں سکون کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن زبان کی جڑ کی بلندی آواز کو پر کرتی ہے۔ حروف مستعلیہ کی ادائیگی کے دوران آواز منہ کے اندر، اوپر اور پیچھے حلق کی طرف جاتی ہے۔ تفخیم کے قاعدہ کے حوالے سے عام طور پر یہ غلطیاں مشاہدے میں آتی ہیں کہ ہر حرف کو چاہے وہ مستعلیہ ہو یا باریک ہو موٹا اور پر کر کے ادا کرنا، یا مستعلیہ یعنی مخفف حروف جن کو ہمیشہ پر یعنی موٹا منہ بھر کر پڑھنا ہوتا ہے ان کو باریک پڑھنا یعنی ترقیق سے پڑھنا۔ حرف کو موٹا کرنے کے عمل میں زبان یا گلے پر زیادہ زور دینا یہ بھی عام غلطیوں میں شامل ہے۔ مشاہدہ میں آیا ہے کسی لفظ میں سے مستعلیہ حرف کو موٹا پڑھتے پڑھتے ساتھ کے باریک حرف کو بھی موٹا کر کے پڑھنا جو کہ غلطی ہے۔ جیسے قیلہ میں قاف مستعلیہ حرف موٹا اور پر پڑھنا ہے لیکن ساتھ والی یا ساکنہ باریک پڑھنی چاہیے۔ حرف قاف کو اگر موٹا نہ ادا کیا جائے تو وہ کاف کی آواز دیتا ہے جس کا شمار بڑی غلطیوں میں ہوتا ہے۔ ترقیق کا عام طور پر مطلب ہے کسی چیز کو پتلا، باریک یا رقیق کرنا۔ تجوید کے تناظر میں ترقیق کا مطلب ہے حرف کو اس طرح باریک، ہلکا یا نرم بنا کر ادا کرنا کہ منہ بھرا ہوا محسوس نہ ہو۔ یہ تفخیم یعنی حرف کو موٹا کرنے کے متضاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں جن کو مرقق حروف اور باریک پڑھنے کے عمل کو ترقیق کہا جاتا ہے۔ ترقیق یعنی حرف کو باریک پڑھنے کے قاعدہ کے حوالے سے عموماً یہ غلطیاں کی جاتی ہیں کہ ان کو موٹا اور پر کر کے تفخیم سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس سے حروف کا مخرج اور صفات بدل جاتے ہیں، مثلاً تا کو طا کی طرح یا سین کو صاد کی طرح پڑھنا۔ ایک اور قسم کی غلطی کسرہ کو ضائع کرنا یعنی زیر کو پڑھتے وقت زبان کو پوری طرح نیچے نہ کرنا، جس کی وجہ سے کسرہ یعنی زیر کی آواز کمزور ہو جاتی ہے، یعنی انگلش کے آئی کی طرح ادا نہیں کی جاتی اور ترقیق برقرار نہیں رہتی۔ جیسے من کو مین پڑھنا، تختکی کو تختکے پڑھنا اور بی ہی کو بے ہی پڑھنا۔ حروف شبہ مستعلیہ یعنی پارشلی ہیوی لیٹرز۔ حروف شبہ مستعلیہ سے مراد وہ حروف ہیں جو اصل حروف مستعلیہ میں شامل نہیں ہیں لیکن کچھ حالات میں یہ بھی پر
یعنی مفخم پڑھے جاتے ہیں۔ شبہ مستعلیہ میں 3 حروف آتے ہیں، الف، لام اور را۔ الف کا تابع ہونا، الف باریک ہوتا ہے، اپنے سے پہلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی موٹا حرف حروف مستعلیہ میں سے آئے تو الف بھی موٹے پن کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اور اگر باریک حرف آئے تو باریک ادا ہوتا ہے۔ حرف الف مدہ کی غلطی، موٹے حروف کے بعد آنے والی الف کو صحیح طریقے سے موٹا نہ کرنا، یا باریک حروف کے بعد آنے والے الف کو بلا وجہ موٹا کر دینا، یہ دونوں غلطیاں ہیں۔ را کے لیے قاعدہ، را ایک ایسا حرف ہے جو سب سے زیادہ شبہ مستعلیہ کا اطلاق رکھتا ہے، کیونکہ یہ 9 مختلف حالتوں میں پر پڑھا جاتا ہے اور کئی حالتوں میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس قاعدہ کے لیے دیکھیے شبہ مستعلیہ ویڈیو، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ حرف را کو تفخیم اور ترقیق کے ساتھ پڑھنے کے اصول تجوید میں سے زیادہ غلطیاں مشاہدہ کی جاتی، جیسے تفخیم یعنی موٹا پڑھنے کے مواقع پر ترقیق کرنا یعنی باریک پڑھنا، جیسے را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہوتا ہے، اس موقع پر را کو باریک پڑھنا غلط ہوگا۔ اسی طرح را ساکنہ سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، یا را ساکنہ سے پہلے سکون ہو اور اس سے بھی پہلے والے حرف کی علامت میں اگر زبر یا پیش ہو، یا را پر زبر یا پیش کی تشدید ہو، ان سب صورتوں میں را کو تفخیم سے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، اس کے برعکس کرنا یعنی باریک پڑھنا غلطی ہے۔ ساکن را سے پہلے عارضی زیر ہو تو وہاں را کو موٹا پڑھا جائے گا، مثلا ارجعو، ارجعی، اور را ساکن سے پہلے زیر مگر بعد میں اسی کلمہ میں کوئی حرف مستعلیہ ہو تو را پر اور موٹا ہوگا، مثلا ارصادن۔ ان سب صورتوں میں را کو تفخیم سے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، اس کے برعکس کرنا یعنی باریک پڑھنا غلطی ہے۔ را کو باریک پڑھنے کے مواقع جیسے را مکسورہ یعنی زیر والی را، یا رائے ساکنہ سے پہلے زیر والا حرف یا یائے ساکنہ ہو، یا را تشدید والی زیر کے ساتھ ہو، سب میں را کو باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ ان سب صورتوں میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اگر اس کے برعکس را کو موٹا پڑھا جائے تو یہ غلط ہوگا۔ حرف لام کو عام طور پر ہمیشہ باریک یعنی مرقق پڑھا جاتا ہے، یعنی اس پر ترقیق ہوتی ہے، تاہم ایک واحد استثنائی صورت ہے جہاں لام کو موٹا یعنی مخفف پڑھا جاتا ہے، اور وہ صرف لفظ اللہ کے نام میں ہوتا ہے۔ اگر اس میں جلالہ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس کا لام موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے، مثلا واللہ، عبد اللہ۔ اگر اللہ کے اسم مبارک اسم جلالہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو یہ لام باریک پڑھا جائے گا، مثلا للہ۔ لفظ اللہ کے علاوہ جہاں بھی لام آئے گا ہمیشہ ترقیق سے باریک پڑھا جائے گا۔ خلاصہ، 7 حروف تہجی مستعلیہ حروف کہلاتے ہیں، ان کو ہر حالت میں موٹا اور منہ بھر کر پڑھنا ہوتا ہے۔ ان حروف کو باریک پڑھنا غلط ہوگا، جبکہ 3 حروف الف، لام اور را حروف شبہ مستعلیہ اپنے موقع اور محل کی مناسبت سے کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی کے سارے 19 حروف باریک ادا کیے جاتے ہیں۔ ان باریک حروف کو موٹا اور منہ بھر کر ادا کرنا غلط ہے۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اپنے کلام عظیم کی معرفت اور محبت نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی مقدر فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور عنوان کے تحت۔ مع السلامہ۔